بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، آج کا میرا مضمون بچوں کی تربیت کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، اولاد اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اس نعمت کو پہلے اللہ سے رو رو کے مانگتا ہے، اور جب اس کی تربیت نہیں کر پاتے، جب ان کی تربیت دینی ماحول میں نہیں ہوتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ تربیت نہیں ہوتی، تو پھر یہی اولاد رلا رلا کے والدین کو مار دیتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے، اولاد بھی اللہ کا رزق ہے۔ جیسے ہم دوسری نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان کی تربیت نہ کر کے بھی ہم ایک بہت بڑی ناقدری کرتے ہیں، اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر بیٹھ کے روتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ بہت سے ماں باپ شکایتیں کرتے ہیں کہ اب ان کا کیا کریں، ان کے لیے کوئی تعویذ بنا دیں، ان کو دم کر دیں۔ تو میرے عزیزو، میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں جو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی اولاد کی تربیت میں۔ نمبر 1، یاد رکھیں کہ جو تربیت ہے یہ کوئی تعویذ نہیں ہے۔ تربیت یہ کوئی تعویذ نہیں ہے کہ گھول کے بچوں کو پلا دیں، بچہ کوئی افسر بن جائے، بچہ سمجھدار بن جائے، بچہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ گھر کے ماحول میں خود بخود، بچے کی تربیت گھر کے ماحول میں خود بخود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، جب بچہ صبح اسکول جا رہا ہوتا ہے تو سب مل کر اس کی تیاری کروا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی وردی ٹھیک کروا رہا ہے، کوئی شوز ٹھیک کروا رہا ہے، کوئی اس کا لنچ باکس تیار کر رہا ہے، کوئی اس کا بیگ بنا کے دے رہا ہے۔ یہ گھر میں ایک اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ باہر گاڑی والا، رکشے والا اس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، یعنی اس کی ایسی تیاری کروائی جا رہی ہے، شام تک سارے اس کو ایک بہت بڑا افسر دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اچھے نمبر لینے پر، پوزیشن لینے پر انعامات کا وعدہ کر کے اس کی ایک حوصلہ افزائی کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ گھر کا ماحول ہے، اور وہ ماحول بچے کو اس طرف لگاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ جب قرآن پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، مسجد کا ٹائم ہوتا ہے، یا مدرسے کا ٹائم ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو پورے گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اذان ہو چکی ہے۔ ماں اٹھ کے مصلی بچھا لے، بہن اٹھ کے مصلی بچھا لے، کوئی بھی اس کی نیت نہیں کرتا۔ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، بہن کو پتہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ والد کو پتہ ہے۔ اب یہ ماحول دینے میں ہم خود سوچیں کہ اب اس چیز کا ہماری نسل پر، ہماری اولاد پر کیا اثر پڑے گا۔ کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ بچے کو مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں، اور بچہ مسجد کی الماریوں میں قاعدہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، قرآن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ سکول کی ہزاروں روپے کی کتابیں، ہزاروں روپے سکول میں ہم لوگ فیسیں بھرتے ہیں، اور یہاں مسجد میں آتے وقت قاعدہ بھی فری کا تلاش کرتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں میرے بھائیوں، تھوڑا اس کی فکر پیدا کریں کہ ہمارے بچے کی تربیت، ہم ماحول کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، ہم اس معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، ہمارے بچے کی کیا بنے گا، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا۔ ہماری نسلیں تو دین سے دور ہوتی جائیں گی۔ اور اسی طرح بعض اوقات بچہ سکول نہ جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سکول نہیں جاؤ گے تو میں آپ کو مدرسے چھوڑاؤں گا، میں آپ کو قاری صاحب کے پاس چھوڑاؤں گا۔ یعنی قاری اور مدرسے کے نام سے ایسے ڈرایا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی جیل ہوتی ہے، اس کو اس سے خوف آتا ہے۔
جب استاد سے اتنا ڈرایا جائے گا، سکول پڑھانے کے لیے اس کو مدرسے کی دھمکی دی جائے گی، قاری کی دھمکی دی جائے گی، آپ بتائیں کہ بچے کے دل میں قرآن کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ قاری کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ استاد کا ادب کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن کی محبت کیسے آئے گی؟ قرآن پڑھانے والے کی محبت کیسے آئے گی؟ ایک اور بات یاد رکھیں کہ تربیت کا سب سے زیادہ اثر جو نا اولاد پہ جو ہوتا ہے وہ گھر کے ماحول سے ہوتا ہے، اداروں کے ماحول سے نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہیں کہ بچے کو مدرسے پڑھنے بھیج دیا، بچے کو کسی یونیورسٹی پڑھنے بھیج دیا، وہاں سے بچہ کو تربیت یافتہ ہو کے آئے گا، یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھو ایک بچی ہے، وہ مدرسے پڑھنے گئی ہے، مدرسے میں جو اس نے علم پڑھا، جو اس نے حدیث پڑھی، قرآن نے یہ کہا، حدیث نے یہ کہا کہ پردہ کرنا فرض ہے، پردہ کرنا فرض ہے۔ اب وہ گھر میں آتی ہے تو پردہ کس نے کروانا ہے؟ اس کو پردے کا ماحول اس کو کس نے دینا ہے؟ پردے کا ماحول جو اس کو ملنا ہے وہ ملنا ہے گھر سے۔ گھر میں جوائنٹ فیملی، اگر پردہ کرتی ہے تو ماں باپ لڑتے ہیں، بھائی لڑتے ہیں، شادی کے بعد سسرال والے لڑتے ہیں، شادی سے پہلے ماں باپ تانے، اب یہ شادی کرے گا کون؟ آئی بڑے پردے والی، آئی بڑے برقعے والی۔ تو اب یہ جو پڑھ کے آئی ہے اس کا ماحول اس کو گھر میں ملنا چاہیے تھا، جو کہ اس کو نہیں ملا۔ بڑی بڑی گھر میں سکرینیں لگی ہوئی ہیں، بیٹی عالمہ ہے، ماں بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہی ہے، ماں کہتی میرے ڈرامے کو کس طرح چھوٹ جائے۔ ہر کمرے میں بھائی علیحدہ علیحدہ جو ہے اپنے بڑے بڑے موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، باپ علیحدہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، ماں علیحدہ موبائل لے کے بیٹھی ہوئی۔ وہ جو دیندار ہے، جس کی زندگی میں تھوڑا علم آیا ہے، جس کی زندگی میں دین آیا ہے، اس کے جذبات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، اس کو کوئی جذبات ہی نہیں ہے، یہ کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ وہ چیخ چیخ کے کسی کو سمجھانے کی کوشش کرے تبھی کوئی نہیں سمجھتا تو پھر وہ ہمارے ماحول میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے ماحول میں شامل ہو جاتا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہاں سے پڑھ کے آئی ہے، کیا پڑھ کے آیا ہے، اس کو کس نے پڑھایا ہے، پھر اس کو دین کے تانے ملنا شروع ہوتے ہیں۔ اب جو گھر میں اس کو ماحول نہیں ہے تو پھر کیا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک بیٹا پڑھ کے آتا ہے مدرسے سے کہ سود کھانا حرام ہے، رشوت کھانا حرام ہے، لیکن جب پڑھ کے گھر میں آتا ہے گھر میں سارا کاروباری سودی ہے، گھر میں سارا کاروباری سودی ہے، گھر میں سارا نظام ہی رشوت خوری کا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کو پتہ ہے میرا باپ رشوت لیتا ہے، اس کو پتہ ہے میرا باپ سودی کاروبار کرتا ہے، جب وہ سمجھائے گا کوئی سمجھتا نہیں۔ تب نہ تربیت کا یہ جو اصل ماحول ہے وہ ماں باپ کی گود ہے، وہ گھر کا ماحول ہے۔ اور ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچہ کام نہ کرے تو مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دیں، شیخ صاحب کوئی تعویذ دے دیں، پیر صاحب کوئی تعویذ دے دیں، کام پہ نہیں جا رہا، بچہ پڑھنے میں دل نہیں لگتا، بچہ ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا، بچے کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، بچے کا یہ معاملہ ہے۔ اس معاملے میں ہر ماں باپ کہیں نہ کہیں کوئی ڈاکٹر کے پاس، کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس، کوئی اللہ والوں کے پاس تعویذ۔ لیکن آج تک کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ حضرت میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو کوئی تعویذ دے دیں، میرا بیٹا روزے نہیں رکھتا، میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا، اس کو کوئی تعویذ دے دیں، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ یہ کتنی بڑی سراسر نا انصافی ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، بچوں کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے، بچیوں کو علم ہونا چاہیے کہ میرا باپ کیا کماتا ہے، کیسے کماتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام کماتا ہے۔ کیونکہ جب ہڈیوں میں حلال ہوتا ہے نا، حلال، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پھر تھوڑا بھی انسان کے لیے بہت ہے۔ کمزور اولاد بھی بہت طاقتور بن جاتی ہے جب ہڈیوں میں کیا ہو، حلال مال جائے۔ اگر ہڈیوں میں حلال مال نہیں جائے گا، خون میں حلال مال نہیں جائے گا، تو پھر جتنا مرضی ہم زور لگانے کی کوشش کریں محترم بھائیو، ہمارا ماحول نہیں بنے گا۔ گھروں میں ادب سکھائیں، صحابہ کے قصے سنائیں، صحابیات کے بچیوں کے قصے سنائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے ابو بکر کون تھے، عمر کون تھے، علی کون تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ صحابہ کون تھے۔ بیٹی کو پتہ ہو عائشہ، اماں عائشہ کون تھی، فاطمہ کون تھی، ختیجہ کون تھی، سودا کون تھی، آمینہ کون تھی، رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ ان لوگوں کے بارے میں ان کو علم ہو۔ اگر یہ تربیت نہیں کریں گے تو محترم بھائیو، پھر یہ جو موبائل والا دجال ہے یہ ہماری نسلیں کو لے ڈوبے گا،
اور پھر ہم اوروں کو الزام دیتے پھریں گے، فلاں نے دم کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے نظر لگا دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، تو میرے بھائیو یہ کہتے کہتے اپنی زندگیوں کو برباد کر لیں گے، نہ اولاد بچے گی، نہ نسل بچے گی، نہ ہم خود بچیں گے۔ تو اپنے اولاد کو سنبھالنا چاہتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا چاہتے ہیں، تو پھر گھروں میں ماحول بنائیں، بچہ جس کو دیکھے اور خود بخود اٹھ چلے۔ باہر کسی نے دروازہ بجایا، اپنے باپ کو باہر بھیجو، ابا اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، آپ ان کو جا کے کہو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ اب اس میں قاری صاحب کا کیا قصور ہے، یا کسی ادارے کا کیا قصور ہے؟ جھوٹ تو باپ خود سکھا رہے ہیں۔ ماں بچی کو چگلیاں کرنا خود سکھا رہی ہے، جب فلانے کی بات سن کے فلانی کیا کر رہی ہے، فلانی کیا کہہ رہی ہے۔ تو محترم بھائیو ایسے تربیت نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو مسجد کے ماحول میں لے کے آئیں، دین کے، دنیا کا جو مرضی کام کروائیں، جس مرضی شعبے میں اس کو لگائیں، جو مرضی اس کو شعبہ سکھائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی سکھائیں، اس کی تربیت بھی کروائیں، ورنہ میرے بھائیو ہم خسارے میں رہ جائیں گے، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔